ہم عدالتوں سے ڈرتے تو نہیں ہیں، چاہے وہ سیشن کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور یہ ہم پہ لازم ہے۔ شاید جج صاحب جو ہیں وہ اس مقدمے میں ہمارے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بیسیکلی اپنا ایک غصہ ہمیں بتانا چاہتے تھے، گرچہ میں کبھی اس پہ وہ جاری کرتے تو 10 دفعہ جاری کرتے۔ یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے تھے۔ اگر وہ اور پھر کرمنل لا میں تو یہ ہے ہی نہیں، جج ایک دفعہ آرڈر کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے آرڈر کو واپس بھی نہیں لے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے جاری کر دیا، جب گور صاحب نے کہہ دیا تو انہوں نے کہا جی میں نے واپس لے لیے۔ اس طرح کی باتیں دکانوں میں ہوتی ہے، کورٹس میں نہیں ہوتی ہے۔ عدالتیں تھریٹس نہیں دیتی ہیں وکلاء کو یا فریقین کو، ان کا کام ہے منصفی کرنا، ان قانون اور انصاف کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا۔ ہمارا کام ہے اپنے موکل کے حقوق کا تحفظ کرنا، قطع نظر اس کے کہ کوئی جج صاحب خفا ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے۔ یہ ہمارے فرائض ہیں۔ قانون ہمیں یہ ڈیوٹی تفویض کرتا ہے کہ ہم نے عدالت کی معاونت کرنی ہے اور معاونت کرتے ہوئے اپنے موکل کی جو مفادات ہیں، انٹرسٹ ہیں، اس کا جو ڈیفنس ہے اس پہ اور اس کی جو رسپیکٹ ہے اس پہ کسی حال پہ کمپرومائز نہ ہونے دینا ہے۔ مجھے افسوس ہے آج کا یہ واقعہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، کیونکہ میں دل سے اس جج صاحب کی ہمیشہ میں نے رسپیکٹ کی ہیں، لیکن میں چونکہ خود اس منصب سے وابستہ رہا ہوں، جو رویہ فاضل جج صاحب نے اپنایا ہے وہ کسی جج صاحب کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو ایسے رویہ اپنانے سے اور ایسی پروسیڈنگ ایسے انٹالریبل طریقے سے کنڈکٹ کرنا جو ہے یہ بالکل ناقابل قبول۔ ہم جب فاضل جج صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے تو ٹائم پہلے 11:30 بجے رکھا گیا تھا۔ بہرحال جب ہم آخری دفعہ پیش ہوئے تو جج صاحب جو ہیں وہ ان ہتھے سے اکھڑے ہوئے تھے اور بضد تھے کہ جی وہ کل ہی ہر حالت میں جو ہیں اس مقدمے کو جو ہے شاید ان کا ارادہ یہ ہے کہ کل اس کو ختم کر دیں۔ بہرحال چونکہ ہمارا حق ہے قانوناً آئین کے تحت رائٹ ڈیو پروسیس آف لا اور فیئر ٹرائل، یہ کسی بھی ملزم کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے، جس پر میں نے جج صاحب سے استدعا کی کہ آپ ہمیں ہفتے کی تاریخ عنایت کر دیں سیچرڈے کی، جس پر جج صاحب نے مجھے بڑے ہی تند اور تیز لہجے میں یہ کہا کہ جی آپ کی کوئی بات میں نہیں سنتا ہوں، کل بات ہوگی۔ اس پر میں نے انہیں گزارش کی، میں نے کہا جی کہ یہ ہمارا حق ہے، وکیل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے لیے بولتا ہے اور یہ حق آپ ہم سے نہیں لے سکتے۔ جس پر اس کی آواز جو ہے عدالت میں وہ ذرا اونچی ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے جج صاحب شاید شاؤٹ کر رہے ہیں، جس پر میں نے انہیں یہ یاد دلایا کہ یہ شاؤٹ کرنا عدالتی افسر جلیس کے ساتھ بالکل مطابقت نہیں رکھتا ہے، جس پر وہ مزید مشتعل ہوئے اور جس پہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ شاید لگتا یہ ہے کہ آپ کو لایا گیا ہے، جس بات پہ مجھے کافی حیرانی ہوئی، کیونکہ توشاخانہ کیس میں اول روز سے خان صاحب کا وکیل ہوں اور اسی عدالت میں کئی دفعہ، بلکہ جب خان صاحب گرفتار ہوئے تو اسی جج صاحب کے ساتھ میں ہی پیش ہوا تھا، عمران خان صاحب کے سمیت، تو پولیس لائن میں۔ تو یہ بات ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گویا آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ گویا عدالت جو ہے اس کو زیر بار کرنا ہے یا پریشرائز کرنا ہے، جس پر میں نے انہیں اسی وقت جواب دیا کہ جناب کے رویے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کو اس مقدمے کے لیے لایا گیا ہے، جس پر انہوں نے جواباً کہا کہ میں آپ کے موکل کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتا ہوں اور وہ اصالتاً کل خود پیش ہوگا۔ یہ ضد میں آ کے یا غصے میں آ کے انہوں نے یہ بات کہی۔ ہم جج صاحبان کے ساتھ، اسی فاضل جج صاحب کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں کوئی تلخ بات تک نہیں ہوئی، ہمیشہ احترام کیا ہے جج صاحبان کا، عدالتوں کا، لیکن احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالت وکلاء کا احترام بھول جائے۔ ہم عدالتوں سے ڈرتے تو نہیں ہیں، چاہے وہ سیشن کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور یہ ہم پہ لازم ہے، لیکن جہاں پہ عدالت وکلاء کا احترام بھول جاتی ہیں اور کسی بھی ایشو پہ ایسے کمنٹس دیں جو عدالتی معیار، جو زبان کا معیار ہیں یا جو ضابطے کا معیار ہیں یا جو ہمارے اپنے آداب ہیں اور طریقے ہیں،
ان سے مطابقت نہ رکھتا. تو میں کم از کم 30 سال اس پیشے میں ہونے کے بعد ایسے چیزوں کا روادار نہیں ہو سکتا ہوں کہ کوئی جج صاحب مجھے اس طریقے سے جو ہیں بلنٹلی انڈیسنٹلی. یہ جو جج صاحب میں ضرور یہ کہوں گا کہ ایک اسلام آباد میں ہم ہمیشہ جب بھی اس کے پاس پیش ہوئے ہیں یہ پہلی دفعہ ہیں کہ ہم اس کے رویے میں اتنی سختی ہمیں کبھی اس سے شکایت نہیں ہوئی. انصاف کے معیار پہ یا مقدمات کے ڈسپوزل کے حوالے سے فاضل جج صاحب جو ہیں وہ ایک نیکنام جج ہے. لیکن اس مقدمے میں اس کا رویہ جو ہے بالکل ایک فریق کا بنا ہوا ہے اور بالکل لگتا یہ ہے کہ شاید فاضل جج صاحب جو ہیں وہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ مقدمہ جو ہیں وہ ہر حالت میں جو ہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اس کی جو بھی وجہ ہوگی وہ تو جج صاحب کو معلوم ہوگی, لیکن بادی نظر میں ہمیں فیئر یہ ہیں کہ شاید جج صاحب جو ہیں وہ اس مقدمے میں ہمارے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. ان کو جج صاحب کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف ہزاروں مقدمات پورے ملک میں درج ہیں. ان کے گھروں پہ جو ہیں چھاپے پڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں روزانہ آئے دن لاہور سے اسلام آباد آ رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں حاضریوں کے چکر میں. کبھی ایک عدالت میں سارے ایام اس کے خان صاحب کے ادھر گزر رہے ہیں. یہ زیادتیاں پاکستان کے تمام جج صاحبان کو نظر آ رہی ہے اور اس حالات میں ہم یہ جائز توقع رکھتے ہیں کہ عدالتیں اگر ہمیں فیئر ٹریٹمنٹ نہیں دے گی یا ہمیں ان کے کسی رویے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شاید ان کی کوئی خصوصی دلچسپی ہے. میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ کہوں گا کہ اس مقدمے میں اس فاضل جج صاحب کی جو دلچسپی کا جو لیول ہے, جو سختی کا اس کا معیار اس نے اپنا رکھا ہوا ہے, پھر جو ترشی ہیں تلخی ہیں اس کے لہجے میں, آج خان صاحب کا اس کا یہ کہنا کہ میں اس کا وارنٹ جاری کر رہا ہوں, یہ تھریٹس ہیں. توشہ خانہ کیس جو ہیں الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ پہ خان صاحب کے خلاف استغاثے کی شکل میں دائر کیا گیا. یہ قانون کی زبان میں ایسے افینس کو نان کاگنیزیبل افینس کہا جاتا ہے, ناقابل دست اندازی پولیس. جب یہ کیس شروع ہوا تو جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے ہم نے عدالت میں متعدد دفعہ درخواستیں دی. اس کی بڑی لانگ ہسٹری ہے. توشہ خانہ کیس جو ہے لاسٹ ٹائم جو فاضل جج صاحب ہیں معین دلاور صاحب, انہوں نے ایک آرڈر کیا جس کے ذریعے اس کو قابل سماعت قرار دیا تھا, جس کے اگینسٹ ہم گئے ہائی کورٹ میں اور وہاں ہم نے اپیل کی کہ یہ ناقابل سماعت ہیں. فاضل چیف جسٹس صاحب نے وہ مقدمہ سنا اور جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا جی اپیل الاؤ ہوئی. تاہم جب تحریری فیصلہ آیا تو علم ہوا کہ یہ جزوی طور پر اپیل الاؤ ہوئی تھی, جو آرڈر تھا وہ سیٹ اسائڈ کیا گیا اور کیس ریمانڈ کیا گیا. اور بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ شاید پوری اپیل الاؤ ہوئی ہے اور مقدمہ جو ہے ناقابل سماعت قرار دیا گیا ہے. جس کے بعد یہاں پہ معین دلاور صاحب نے دوبارہ 12 تاریخ کو جو ہیں جب ہم ان کے سامنے پیش ہوئے تو جج صاحب جو ہیں وہ اس کو ڈے ٹو ڈے چلانے پر بضد تھے. یہ اس طریقے سے اس مقدمے کو اتنی ترجیح دینا, بالخصوص جبکہ اسی عدالت میں ہمارے مرڈر کیسز ہیں اور سالوں سے لوگ نظر بند ہیں, جیلوں میں ہیں, اس کو سنگل آؤٹ کرنا, اس پہ ہمیں تشویش ہوئی. اس کے آرڈر کے خلاف جو ہیں ہمیں نقل درکار تھی جو ہمیں کل ملی, جس کے بعد ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. شومیہ قسمت کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں آج ناسازی طبیعت کی وجہ سے عدالت نہیں آئے.